10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے، جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی کرنسی بنائی، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفاؤں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکہ کے کسی عام گھر میں نہیں، بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی، ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور سارا مال بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان کو ملا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے۔ اسی لیے مکہ کے سارے جوان لڑکے حضرت عثمان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان نے مکہ کے باقی شہزادوں کی طرح ایک عیاشی کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا۔ اپنے اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکہ میں اتنے فیمس ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان مکہ میں اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے آدمی کا بزنس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی سے ان 2 گریٹ صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ ناؤ جب حضرت عثمان کا بزنس مکہ میں اپنی پیک پر تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے وہ سیدھا اپنے دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف لے کر آئے۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے جوان اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور اسپیشلی ان کے خاندان بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد سب کو اس بات کا پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیسوں کی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ صرف اپنے خاندان بنو ہاشم کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام کو صرف ایک قبیلے کا ریلیجن سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ مسد، جس میں اللہ نے مکہ کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے، تاکہ ان آیتوں کی وجہ سے سب کو پتا چل جائے کہ اسلام کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، جس چچا کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تھی،
اسی کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو اب جب ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی کو پتا چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا، لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں آخر ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب کچھ مسلمان اب اور یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ والوں نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں ایک نیک بادشاہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھیوپیا مطلب حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اگین حضرت عثمان نے اپنی بزنس کی نالج کو یوز کر کے ایک نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب جب حضرت عثمان یہاں حبشہ میں تھے، وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور باقی مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ لیکن اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ مکہ سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس سے آدھا کنواں خریدا، مطلب ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتا چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا، اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ مطلب اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر مجبوراً انہیں سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے پاس زمین آج تک حضرت عثمان کے نام پر سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے، اور اس کنویں اور اس کے آس پاس زمین سے جتنی انکم آتی ہے اس سے حضرت عثمان کے نام پر ہی
مدینہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے. یہ ہوٹل ہر سال حضرت عثمان کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے. 5 کروڑ ریال, جو آلموسٹ 400 کروڑ روپے بنتے ہیں, جسے پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مطلب حضرت عثمان واحد صحابی ہیں جن کے نام سے آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے جاتے ہیں. یہ کنواں خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا ٹائم آیا, جنگ بدر, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 مسلمانوں کی فوج لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کی اس فوج میں نہیں تھے, کیونکہ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا. لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ بدر لڑنے میں بزی تھے, وہاں ان کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کر واپس مدینہ پہنچے تو مسلمان بہت خوش تھے اور جنگ جیتنے کا جشن منا رہے تھے. لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی رقیہ کی موت کی خبر دی گئی, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیت کے دن بھی بہت دکھ ہوا. رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے, اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ رقیہ کی موت کا دکھ تو مجھے ہے ہی, لیکن مجھے اس بات کا بھی غم ہے کہ ان کے جانے کے بعد میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی بھی حضرت عثمان سے کرائی, جس کے بعد حضرت عثمان کا نام ذو النورین پڑا, مطلب 2 نوروں والا. بدر کی جنگ ایسا ایک ہی ایونٹ تھا جس میں حضرت عثمان مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں تھے, کیونکہ بدر کے بعد حضرت عثمان اسلام کی ہر بڑی جنگ, احد اور خندق جیسی بڑی جنگوں میں شامل تھے. اور اس کے بعد آیا حضرت عثمان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ کہ جب خندق کی جنگ کے بعد مسلمان مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی مسلمان مکہ کے قریب پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ جاؤ اور مکہ کے لیڈر ابو سفیان سے بات کرو کہ ہم کسی جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا خاندان مکہ میں اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ میری حفاظت کر سکے, آپ میری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں, کیونکہ ان کا خاندان بنو امیہ ہے جن سے اس وقت مکہ میں کوئی بھی طاقتور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پسند آئی اور انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ کر اس اتنی امپورٹنٹ ڈیل کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا. اب جب حضرت عثمان مکہ کی طرف چلے گئے تو لوگوں نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے حضرت عثمان سب سے پہلے جا کر کعبہ کا طواف کر کے واپس آ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا میں عثمان کو جانتا ہوں وہ مجھ سے پہلے کبھی بھی طواف نہیں کرے گا. جیسے ہی حضرت عثمان مکہ پہنچے, وہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. مکہ والوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ باقی مسلمانوں کو چھوڑیں, آپ بڑے خاندان سے ہیں اور خود کعبہ کا طواف کر کے واپس چلے جائیں. لیکن حضرت عثمان نے انہیں کہا کہ میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف نہیں کروں گا. اب مکہ والے مسلمانوں کو بس تکلیف دینے کے لیے حضرت عثمان کے ساتھ اس ڈیل کو ڈیلے کرنے لگے, جس کی وجہ سے حضرت عثمان کئی دن تک مکہ میں ہی رہے. اچانک وہاں مسلمانوں کے کیمپ یہ افواہ پھیلی کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر عثمان کو شہید کر دیا ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین تھی جسے ایکسپٹ کرنا امپاسبل تھا. اب تک مسلمان کسی جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے, لیکن مکہ والوں کی اس حرکت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی اور مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لینا شروع کی کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان کے بدلے کے لیے مکہ والوں سے لڑیں گے.
جس کے بعد سارے مسلمانوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ مطلب مسلمانوں کی پوری فوج حضرت عثمان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ جنگ کبھی ہوئی نہیں کیونکہ یہ ایک جھوٹی افواہ تھی اور حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ بیعت تھی کہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی تھی اس درخت کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس سب سے بہت سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں جب بھی مسلمان حج کرنے آتے تھے وہ اس درخت کے پاس جا کر بھی حاضری لگاتے تھے، جو ایک ایسا کام تھا جس کا اسلام میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اسلام میں نئے نئے رواج بنائے، تو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت آخر کہاں پر تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان کی مدینہ میں اتنی اہمیت تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹی جنگ پر مدینہ سے کہیں دور چلے گئے اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر حضرت عثمان کو بنایا۔ اس کے بعد اسلام کے ہر ایونٹ میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی رہے۔ خیبر، فتح مکہ، حنین، ان ساری جنگوں کے بعد آخر ایک ایسی جنگ آئی جس کی وجہ سے آج تک حضرت عثمان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام پورے عرب میں پھیل گیا اور اب مسلمانوں کی جنگ سیدھا اس وقت کی سپر پاور رومن ایمپائر سے ہونے لگی۔ لیکن رومن ایمپائر سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال اور طاقت کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کی 30,000 کی فوج جمع کی۔ تو اب 30,000 کی فوج کو مینج کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مسلمان امت سے اپیل کی کہ جس سے جتنا ہو سکے اس فوج کی مدد کے لیے خرچ کرے، اور جو بھی اس فوج کی اپنے مال سے مدد کرے گا اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر ڈونیٹ کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، مسلمان عورتوں نے اپنے زیور، اور ایون ایک غریب صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کچھ کھجور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جس سے آف کورس مسلمانوں کی فوج کو فائدہ تو ہوا، لیکن اصل میں اس پوری فوج کے پیچھے سب سے زیادہ فنڈنگ صرف ایک ہی صحابی کی تھی، حضرت عثمان۔ جب مسلمان ہر طرف سے تبوک کی جنگ کے لیے جمع ہونے لگے تو حضرت عثمان نے ان کے لیے سب سے پہلے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 10,000 گولڈ کوئنز، 70,000 سلور کوئنز، یہ سب مسلمانوں کی فوج کو ڈونیٹ کر دیے، جس کا اگر آج حساب لگایا جائے تو یہ بلینز آف روپیز بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان اور باقی مسلمانوں کی مدد سے مسلمانوں کی فوج مدینہ سے رومن ایمپائر کی طرف روانہ ہوئی، لیکن یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت بڑا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس فوج کے کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کے لیے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان فل سپیڈ گئے اور ایک بار پھر کئی اونٹوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھر کر مسلمانوں کی فوج کی طرف لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اس قافلے کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھو، تمہاری مدد کے لیے سرخ اونٹ سامان لا رہے ہیں۔ اور جیسے یہ قافلہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں عثمان سے خوش ہوں اور آپ بھی عثمان سے راضی ہوں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ہی مسلمان تبوک کی جنگ کے لیے پہنچے، رومن ایمپائر کی فوج پہلے ہی وہاں سے بھاگ چکی تھی، مطلب کوئی جنگ ہوئی نہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عثمان اپنا سارا ڈونیٹ کیا ہوا مال مسلمانوں کی فوج سے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔
اور جنگ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنا یہ سارا مال مدینہ کی ریاست کو ڈونیٹ کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دن تک حضرت عثمان سے خوش رہے۔ اسی لیے ان کی وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو اپنا بڑا منسٹر بنایا، اور حضرت عثمان اسی طرح اپنے بزنسز کی طاقت سے مسلمانوں کی اس خلافت کو سپورٹ کرتے رہے، جس کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی حضرت عثمان ان کے سب سے بڑے منسٹرز میں سے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کو سمجھ آ گئی کہ یہی ٹائم ہے مسلمانوں کی اس خلافت کو ختم کرنے کا، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس خلافت پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ تو اب حضرت عثمان نے یہ پروف کرنا تھا کہ وہ حضرت عمر کی اس اتنی بڑی خلافت کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سبسکرائب